بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی وائس یوٹیوب چینل۔ سعدی وائس یوٹیوب چینل پہ آنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے دوسرا عشرہ کے حوالے سے۔ دوستو، ماہ سیام برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اگر یہ مہینہ ہم نے ویسے ہی گزار دیا تو بہت زیادہ ندامت ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے قبل ایک بہت شاندار خطبہ دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہر مسلمان رحمت، مغفرت اور دوزخ کی آگ سے نجات پا سکے۔ دوستو، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس کے معنی بخشش کے ہیں اور گناہوں کے ہیں۔ اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ دوستو، آپ کو گناہوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ دوستو، گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ دوستو چھوٹے ہوتے ہیں۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے وہ گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ اور کبیرہ گناہ دوستو وہ ہوتے ہیں جو بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو بڑا گناہ، کبیرہ کوئی بھی گناہ توبہ کے بغیر تو معاف ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کبیرہ گناہ معاف کروانے کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، بخشش طلب کرنا بندے کا کام ہے اور مغفرت یعنی معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور سب کو معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے اور صدق دل سے دعا مانگے اور پھر قبولیت پر یقین رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ توبہ غسل کی مانند ہے، جتنی بار کی جائے اتنی ہی روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ اس لیے کثرت سے استغفار کرو، چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الحمدللہ، لا حول ولا قوت، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم مسلمانوں پر کیسے ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اے بندے تم استغفار کر کے تو دیکھو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے زندگی کو سکون دینا ہے وہ استغفار کرے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، تو پھر رمضان میں تو استغفار کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی جب ہم ایک چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں ایک چھوٹے سے گناہ کرنے کی سزا بھی ویسے ہی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے دوستو، ایک تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور دوسرا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو، وہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں کرتا۔ اور پھر توبہ استغفار تو اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ اور شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ غرض یہ کہ ہر کام میں آسانی کے لیے اللہ پاک نے استغفار کا حکم دیا ہے، چاہے وہ اولاد کی طلب ہو، رزق میں اضافہ ہو یا زندگی میں سکون ہو اور آخرت کی طلب۔ اس لیے جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور ایسے ہی جگہ سے اس کو رزق فراہم کرتا ہے کہ جس کا انسان کو کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، ہم آپ کو دوسرے عشرے کی دعا بھی بتاتے چلیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوستو، یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور گزشتہ گناہوں پر توبہ کرنے کی اور ندامت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آپ کا بہت اچھا ہی گزرا ہوگا اور آپ نے سارے روزے رکھے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کے باقی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، اچھی لگے، اس کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس طرح کی بہت ساری اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔